اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا درس نجاست ثابت ہونے کے طریقے۔ کہہ رہے ہیں کسی بھی چیز کی نجاست 3 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے خود انسان کو یقین یا عقلی طریقے سے اطمینان ہو جائے کہ فلاں چیز نجس ہے۔ اگر کسی چیز کے متعلق محض گمان ہو کہ نجس ہے تو اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں۔ لہٰذا قہوہ خانوں اور ہوٹلوں میں جہاں لاپرواہ لوگ اور ایسے لوگ کھاتے پیتے ہیں جو نجاست اور طہارت کا لحاظ نہیں رکھتے، کھانا کھانے کی صورت یہ ہے کہ جب تک انسان کو اطمینان نہ ہو جائے کہ جو کھانا اس کے لیے لایا گیا ہے وہ نجس ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط یہی ہے، اگر انسان کو خود یقین ہے کہ یہ کھانا نجس نہیں ہے یا جو سی بھی کوئی چیز ہے وہ نجس نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ہوٹل وغیرہ ایسے ہیں جہاں پہ لوگ صاف نہیں ہیں لیکن آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ نہیں جو کھانا لایا جا رہا ہے وہ نجس نہیں ہے تو آپ اسے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کسی کے اختیار میں کوئی چیز ہو اور وہ اس چیز کے بارے میں کہے کہ نجس ہے، مثلاً کسی شخص کی بیوی یا نوکر یا ملازمہ کہے کہ برتن یا کوئی دوسری چیز جو اس کے اختیار میں ہے نجس ہے تو وہ نجس شمار ہوگی۔ ظاہر بات ہے آپ جس کی چیز ہے اگر وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ نجس ہے تو پھر آپ اسے نجس ہی قرار دیں گے۔ تیسرے میں کہہ رہے ہیں اگر 2 عادل آدمی کہیں کہ ایک چیز نجس ہے تو وہ نجس شمار ہوگی، جب بشرط یہ کہ اس کے نجس ہونے کی وجہ بیان کریں، مثلاً کہے کہ یہ چیز خون یا مثلاً پیشاب سے نجس ہوئی ہے۔ ہاں اگر ایک عادل یا قابل اطمینان شخص اطلاع دے اور اس بات کی سے اطمینان نہ آئے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ لگا کہ ایک چیز کیا ہے نجس ہے، لیکن کوئی دوسرا شخص اگر آپ کو کہتا ہے کہ جس پہ آپ کو یقین ہے کہ ہاں وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نجس نہیں ہے تو پھر آپ جس پہ یقین ہے آپ اس کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اگلے مسئلے میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص مسئلے کے سے عدم واقفیت یعنی اسے واقفیت نہیں رکھتا ہونے کی بنا پر نہ جان سکے کہ ایک چیز نجس ہے یا پاک، مسئلے سے یہ علم نہ ہو کہ چوہے کی مینگنیں پاک ہیں یا نجس تو اسے چاہیے کہ مسئلہ پوچھ لے، لیکن اگر مسئلہ جانتا ہو اور کسی چیز کے بارے میں اسے شک ہو کہ پاک ہے یا نہیں، مثلا اسے شک ہو کہ جو چیز خون ہے یا نہیں، یا یہ نہ جانتا ہو کہ مچھر کا خون ہے یا انسان کا خون تو وہ چیز پاک شمار ہوگی۔ اس کے بارے میں چھان بین کرنا پوچھنا لازم نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کو تھوڑا خون لگا ہے یا مطلب کپڑوں پہ لگ گیا، آپ کو نہیں پتا وہ کس چیز کا خون ہے کس کا نہیں ہے تو پھر آپ اسے پرواہ نہیں کریں گے اور اسی خون کو اس خون کی مطلب جو ہے نا نجس قرار نہیں دیں گے، سمجھیں گے مچھر کا ہی خون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں اگر کسی نجس چیز کے بارے میں شک ہو کہ پاک ہو گئی ہے یا نہیں وہ نجس ہے۔ اس طرح اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو کہ نجس ہو گئی ہے یا نہیں تو وہ پاک ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کے نجس یا پاک ہونے سے متعلق پتہ چلا سکتا ہے تو تحقیق ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک چیز تھی وہ نجس تھی، آپ کو شک ہوا ہے کہ پتہ نہیں پاک ہوئی ہے کہ نہیں تو وہ نجس ہی ہوگی، اور اگر ایک چیز پاک تھی اور آپ کو شک ہوا ہے کہ پتہ نہیں نجس ہوئی ہے یا نہیں تو پھر وہ پاک ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ 2 برتن یا 2 کپڑے وہ استعمال کرتا ہے ان میں سے ایک نجس ہو گیا ہے، اسے یہ علم نہ ہو کہ اس میں سے کون سا نجس ہوا ہے تو دونوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اور مثال کے طور پر یہ نہ جانتا ہو کہ خود اس کا کپڑا نجس ہوا ہے یا وہ کپڑا جو اس کے زیر استعمال نہیں ہے اور کسی دوسری شخص کی ملکیت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اپنے کپڑے سے اجتناب کرے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس 2 کپڑے تھے، ایک اس کے پاس اپنا کپڑا تھا ایک کسی اور کا کپڑا تھا، اور اسے یہ نہیں پتا کہ دونوں میں سے کون سا کپڑا نجس ہوا ہے تو پھر اپنے والے کپڑے سے اجتناب کرنا ضروری نہیں ہے، وہ آرام سے اپنے کپڑے کو استعمال کر سکتا ہے۔